اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے۔ اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے سعودی عرب، فلسطینیوں اور اسرائیل کو لے کر۔ جی ہاں، خبر ہے کہ اربوں ڈالر کی امداد اور مقبوضہ علاقوں پر کنٹرول۔ فلسطینیوں نے سعودی عرب اسرائیل تعلقات بحالی ڈیل پر شرائط طے کر لیے۔ خبریں ہیں کہ بی بی سی کے ذریعے سے خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان سہ فریقی معاہدے کی صورت میں فلسطینیوں نے سینکڑوں ملین ڈالر اور مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں پر اپنے کنٹرول کا مطالبہ پیش کیا ہے۔ بدھ کے روز فلسطینی حکام پر مشتمل ایک وفد نے سعودی راجدھانی ریاض میں اپنے سعودی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ فلسطینی حکام کی امریکی حکام سے بھی ملاقات متوقع تھی۔ کافی عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ یہ معاہدہ امریکہ کی ثالثی میں ہوگا اور اس کے تحت سعودی عرب امریکہ سے بڑی دفاعی قوت حاصل کرے گا، لیکن ان معاہدوں کو اہم رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی مشیر نے منگل کے دن کہا ہے کہ ہمیں آنے والے عرصے میں کسی فوری اعلان یا پیش رفت کی توقع نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب اسلامی دنیا کا رہنما ہے۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا، تب سے اب تک سعودی عرب نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اس معاہدے کے امکانات پر غور کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایک تاریخی واقعے کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں، ایسا اشارہ انہوں نے دیا ہے۔ ناظرین، انقرہ ترکی سے ایک بڑی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ شادی سے انکار پر لڑکی کے سامنے، دلہن کے سامنے دولہے کو گولی مار دی گئی۔ جی ہاں، ترکیہ کی ریاست ہے دیار بکر میں یہ المناک حادثہ پیش آیا جب ایک شخص نے اچانک شادی میں پہنچ کر دولہے پر گولی چلا دی۔ تفصیلات کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ گولی چلانے والا ملزم
اس دلہن سے شادی کرنا چاہتا تھا جس نے یہ درخواست قبول نہیں کی، یعنی اس دلہن نے، اس لڑکی نے اس کی یہ درخواست قبول نہیں کی اور کسی اور سے شادی کر لی۔ اب دل برداشتہ ہو کر ملزم نے شادی میں پہنچ کر دولہے کو گولی مار دی۔ دولہے کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک افغانستان کو لے کر امریکہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ان کی افواج نے، یعنی امریکہ کی فوج نے افغانستان میں انخلا کے وقت، یعنی افغانستان سے نکلتے وقت ایسا کوئی بھی اسلحہ، کوئی بھی ہتھیار نہیں چھوڑا جو کل عدم تحریک بین تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھ لگا ہو۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں جان کربی نے کہا کہ امریکی افواج نے افغانستان میں کوئی اسلحہ یا فوجی ساز و سامان نہیں چھوڑا۔ انخلا کے وقت چند جہاز اور معمولی سامان ایئرپورٹ پر چھوڑا گیا جو قابل استعمال حالت میں نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو چیزیں افغانستان میں ایئرپورٹ پر چھوڑی وہ چند مشینیں اور آگ بجھانے کے آلات تھے جن کی طالبان کو ضرورت ہو سکتی تھی۔ جان کربی نے کہا کہ لوگ جن آلات یا فوجی ساز و سامان، جن چیزوں کو کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے آئے، وہ انخلا سے بہت پہلے افغانستان کی افواج کے حوالے کیا جا چکا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ نے اپنی عزت گنوا کر وہاں سے نکلا ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے رشیا اور یوکرین کے حالات کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1.5-2 سال ہو چکے ہیں اب مکمل، لیکن رشیا اور یوکرین کے جنگ کے حالات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ یوکرین کے مشرقی علاقے میں روس نے میزائل حملہ کیا۔ اس میزائل حملے میں تقریباً 16 افراد کے ہلاک ہونے، مرنے اور 20 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک چھوٹا سا ننھا سا معصوم سا بچہ بھی شامل ہے۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی حملے میں مارکیٹ، دکانوں اور فارمیسی کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ روسی افریت کو جتنی جلد ممکن ہو شکست دی جانی چاہیے۔ یوکرینی میڈیا کے مطابق روس نے فرنٹ لائن کے نزدیکی شہر میں میزائل حملہ کیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، برطانیہ کا ایک شہر ہے بڑا فیمس، برمنگھم۔ اس شہر نے خود کو دیوالیہ قرار دے دیا، یعنی یہ شہر ہر اعتبار سے یوں سمجھے کہ بزنس کاروبار کے اعتبار سے نقصان کا شکار ہو گیا، ٹوٹ گیا اور اس کا دیوالیہ نکل گیا، ایسا اس شہر نے اپنے آپ کو قرار دیا ہے۔ برطانیہ کا یہ دوسرا بڑا شہر ہے برمنگھم، جس نے خود کو دیوالیہ قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق برمنگھم سٹی کونسل کی جانب سے منگل کو سیکشن 114 کے تحت غیر ضروری اخراجات کی کٹوتی کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا اور ضروری سروسز کے علاوہ دیگر اخراجات کو روک دیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ مساوی تنخواہوں، یعنی مردوں اور خواتین کی مساوی تنخواہوں کی ادائیگی کی وجہ سے دستیاب مالی وسائل سے زیادہ اخراجات کے سبب خسارے کا، نقصان کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ممکنہ طور پر مساوی تنخواہوں کی ادائیگی میں 650 ملین پاؤنڈ سے 760 ملین پاؤنڈ اخراجات آئیں گے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ کونسل کو ادائیگی کے لیے مالی وسائل میں کمی کا سامنا ہے اور اس بحران کے باعث کسی بھی نئے معاہدے اور غیر ضروری اخراجات کو فوری طور پر روک دیا جائے۔